بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مقدس شہر جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں، اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، شاید ہی ہسٹری میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے نہیں لڑی گئی ہوں۔ دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے جس کو تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی مذہب میں سب سے زیادہ پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں، اور یہ دیوار گریا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ دوستوں، وہیں عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے، بلکہ یہی وہ شہر تھا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی چڑھایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا سب سے مین کلیسا بھی یہی موجود ہے۔ اور اگر بات کریں مسلمانوں کی، تو اس شہر میں الاقصی نام کی وہ مسجد موجود ہے جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوستوں، ہمارے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تھا تو یہی وہ شہر تھا جہاں الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی نبیوں کی امامت کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، جو شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہیں۔ دوستو، شاید یہی وجہ تھی کہ ہسٹری میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگ کئی صدیوں تک چلتی رہی تھی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی؟ آج سے تقریباً 7000 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی ہے۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہے جنہیں یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر تقریباً 33 سال تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو سولومن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی ہیکل سلیمانی نام کی مشہور عمارت کو بھی بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ دوستو، تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ اس کے بعد 598 BC میں یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 600 سال پہلے بابل کے بخت نصر نام کے ایک ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ یروشلم شہر پر حملہ کرنے والے بخت نصر نے نہ صرف اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا، بلکہ ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل میں لے کر چلا گیا۔ شہر کی اس تباہی میں ہیکل سلیمانی نام کی وہ مشہور عمارت بھی پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی، اور اس عمارت کے اندر موجود تابوت سکینہ نام کا وہ مقدس صندوق تو ایسے غائب ہو گیا کہ اس کا آج تک کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد 539 عیسیٰ پورو میں ہی سائرس دی گریٹ نام کے ایک ایرانی اور بہت ہی رحم دل بادشاہ نے اس بابل پر بھی حملہ کر دیا۔ سائرس دی گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے، بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت کو پھر سے بنوا لیا جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا، اور 70ویں عیسوی میں اس دور کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی کہ رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹن جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوجوں نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی۔ ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے پھر سے برباد کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ویسے ویسے یہودیوں کا رومن امپائر کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا گیا۔
135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रोमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमी फौजियों ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहूदियों से हद से ज्यादा नफरत की वजह से रोमी लोगों ने अब उस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना भी शुरू कर दी कि जहां पर किसी दौर में हेकल सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पाक जगह। ये शहर कई सदियों तक वीरान रहा और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतेह कर लिया। इसके बाद एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के हाथ में रहा, मगर शुरू से ही ईसाई फौजें भी इस शहर को हासिल करने की कोशिशें कर रही थीं। लेकिन इसके बाद मुसलमानों की अंदरूनी और आपसी लड़ाइयों की वजह से मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमजोर पड़ गई। तो 1099 ईस्वी में ईसाई फौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई, मगर शहर को अभी ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि तभी एक नया नाम उभर कर आया और ये नाम था सलाउद्दीन अय्यूबी का। वही सलाउद्दीन अय्यूबी जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल से पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के हाथ में आ गया, यानी सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतेह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई सारी लड़ाइयां हुई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी 1517 में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान सलीम अव्वल ने फतेह करके अपनी सल्तनत में मिला लिया। 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। इस दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को पूरी तरह बदल दिया था। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने इस शहर में आकर अपनी अलग अलग रियासतें बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी उनकी इस कोशिशों को अच्छे से समझ गए थे, इसलिए उनके दौर में यहूदियों की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया बहुत कमजोर पड़ गई और 1917 में ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद बहुत वक्त तक ये इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रहा। यही वो दौर था जिसमें जगह जगह से यहूदियों को बुलाकर फिलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वो मंजूरी दे दी जिसमें ये आधा यहूदियों को दिया जाना था और आधा फिलिस्तीनियों को, जिसके बाद 1948 में इजराइल देश का भी ऐलान कर दिया गया और इस ऐलान के बाद फिलिस्तीन के साथ साथ यरूशलेम को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। तो दोस्तों ये थी बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम की पूरी